بیان کر سکوں کہ نماز باجماعت کے حوالہ سے گھر میں نماز پڑھنا اور مسجد میں نماز پڑھنا، یہ کئی بار میں فقہی مسئلہ بیان کر چکا ہوں، پر دوبارہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بالخصوص باجماعت جو مسجد میں ادا کی جاتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اگر گھر میں باجماعت ادا کی جائے تو اس کا بھی ہمیں اتنا ثواب ملتا ہے یا نہیں۔ اس حوالہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں، یہ اس سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ مسجد جو ہوتا ہے، مسجد جو جگہ ہوتی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کو اس وجہ سے بلڈ کیا جاتا ہے کہ تمام مومنین، مسلمین، مسلمات کہ وہاں پہ جا کر نماز ادا کریں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں۔ یہ ایسی جگہ مسجد ہے کہ سجدہ گاہ، ویسے پوری زمین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے سجدہ گاہ بنا دیا گیا، پاک کر دیا گیا۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری طور پر جلوہ گر ہوئے، پوری جگہ کو پاک کر دیا گیا، سجدہ گاہ جگہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد مسجد حرم دیکھ لیں، پھر اس مسجد نبوی دیکھ لیں، مسجد اقصیٰ دیکھ لیں، ان تمام مساجد کا ذکر احادیث کے اندر موجود ہے، اور انہی کے ذریعہ سے باقی دنیا میں جتنی مساجد بلڈ کی گئی ہیں وہ اس لیے بلڈ کی گئی ہیں کہ تمام مسلمین مسلمات وہاں پہ جا کر نماز ادا کریں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں۔ یعنی ہمارا گھر جو ہے دائیں بائیں آئیں شائیں سے ہو سکتا ہے، ناپاک جگہ ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، باہر جگہ ناپاک ہو سکتی ہے، ہمیں دیکھنی پڑتی ہے جگہ تو ناپاک تو نہیں ہو گئی، پر مسجد اللہ کا گھر ایسا ہے کہ اس کی بنیادیں جب رکھی جاتی ہیں، پاک اور طہارت نظریہ رکھ کے رکھی جاتی ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ ہم سجدہ کریں گے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں، اب ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد حرم کے وسیلہ جلیلہ سے، مسجد حرم کے ذریعہ سے جب قیامت برپا ہوگی، مسجد حرم اور جتنی مساجد ہیں یہ سیدھی یہ جنت کا گھر ہے، یہ عرش ہے جہاں جنت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جنت والی جگہ ہے، سیدھی جنت پہ چلی جائیں گے۔ اور جس جگہ پہ ہم نے سجدے کیے ہیں، یہ جگہ، یہ پھٹے، یہ لکڑیاں، جتنی لکڑ لگی ہوئی ہے، ٹائل لگی ہوئی ہے، یہ کل گواہی دے گی، ہمارے مومنین کے حق میں گواہی دے گی۔ میں مسئلہ کی طرف آتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنا، ایک مرکزی مسجد ہوتی ہے، ایک وہ مسجد ہے جو جامع نہیں ہوتی، جس کے اندر جمعہ ادا نہیں ہوتا، ایک وہ مسجد ہے۔ ایک بندے کا اپنا گھر ہے ذاتی، گھر میں نماز ادا کرنا ایک نماز کا ثواب ہے، ایک نماز کا ثواب، 4 فرض کا ثواب ہی ملے گا۔ اور جو جامع مسجد نہیں ہے، اپنے لوکل ایریے میں مسجد ہے، وہاں پہ نماز ادا کرنا 25 سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مرکزی سینٹرل ماسک میں نماز ادا کرنا 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، ویسے 27 کا درجہ ہے اور علماء کرام نے 500 تک بھی لکھا ہے، علماء کرام، اس لیے کیونکہ یہ مقام اور مرتبہ جو درجہ ہے، 500 نمازوں کا ثواب، ماشاءاللہ، اس لیے کیونکہ یہ جو مقام اور مرتبہ، یہ حدیث میں 500 نمازوں کا ثواب لکھا ہوا نہیں ہے، کہ میں آپ کو بتا دوں، حدیث کے اندر 25 سے 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ فقہائے کرام، علماء کرام فرماتے ہیں اس دور میں کہ یہ آپ کی سینٹرل ماسک جو ہے، جہاں پہ 5 ٹائم باجماعت نماز ہوتی ہے، جمعہ بھی ادا ہوتی ہے، یہ وغیرہ جتنے مسائل یہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں، وہاں پہ اتنا درجہ رکھا گیا ہے نماز کا۔ اور جو گھر میں باجماعت ادا کی جاتی ہے، اس کی اجازت علماء کرام نہیں فرمائی۔ یعنی جو اذن عام ہے نا، اذن عام جس کو کہتے ہیں کہ ہر بندہ گھر میں جماعت ادا کرنا شروع کر دے، پھر مساجد جتنی ہیں خالی ہو جائیں گی، مسجد میں کوئی نہیں آئے گا، لہٰذا مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا یہ واجب عین ہے۔ کیا ہے؟ اس مسئلے کو دہرائیے، واجب ہے۔ اب جو لوکل رہتا ہے، مثلا ریج اسٹریٹ ہے، آسٹن ایریا ہے، جتنا یہ ایریا قریب لگتا ہے، کچھ علماء کرام کے نزدیک ان کی گھر میں نماز مجبوری کے علاوہ فرض نماز گھر میں نہیں ہوتی، وہ باجماعت نماز مسجد میں امام کے پیچھے ادا کرے، کیونکہ یہ واجب عین اس کو کہا گیا۔ یہ اتھینٹک مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا۔ اچھا، جو گھر میں ادا کی جاتی ہے باجماعت، وہ بامر مجبوری، مثال دیتا ہوں، مغرب کی نماز یا عصر کی نماز، کسی گھر میں محفل ہے، کوئی پروگرام ہے،
تو وہ پیران اذان ہوں، علماء کرام ہوں، عوام الناس ہوں، وہ مسجد میں اب اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، اگر وہ مسجد میں آنا چاہیں سارے، ان کے لیے پہلا حکم کیا ہے کہ وہ مسجد میں جائیں. پہلا حکم کیا ہے؟ وہ مسجد میں جائے. کوئی پیر ہے، مولوی ہے، یا قاری ہے، یا حافظ ہے، کوئی بھی ہے، پہلا حکم یہی ہے کہ وہ ساروں کو لے کر مسجد میں آئے، باجماعت مسجد میں نماز ادا کرے. اگر وہ نہیں آ سکتا، ان کا نظریہ، اگر ان کی نیت یہ ہے کہ اگر ہم جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم 5 بندے جائیں، باقی یہ 50-40 جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک بھی نماز نہ پڑھے، تو پھر ان کے لیے حکم ہے وہیں پہ جماعت کریں، کیونکہ ساروں کو ثواب ملے گا. کیونکہ وہ سارے جب نماز پڑھیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، جن کی نیت خالص ہوگی اس کو بھی ثواب ملے گا. مگر اجازت گھر میں جماعت کرانے کی نہیں ہے. مثال دیتا ہوں، مثال تو مسئلے کافی نکل جاتے ہیں. لاک ڈاؤن میں آپ دیکھ لیں کہ مسجد جتنی مساجد تھیں انٹرنیشنل سطح پر تمام بند کر دی گئی تھی کہ مسجد میں نماز ادا باجماعت نہیں کر سکتے، نماز بھی ادا نہیں کر سکتے. اس کے اندر بھی علامہ صاحب تشریف فرما ہے، کچھ فقہائے کرام، علماء کرام نے اجازت دی تھی، مگر 100 میں سے ہم یہ کہیں کہ 100% سارے علماء کرام ایگری تھے؟ نہیں، ڈس ایگری تھے. ہو سکتا ہے 60% ڈس ایگری تھے کہ ہم نہیں اس بات کو مانیں گے. 40 یا 30% انہوں نے کہا ہے کہ ہم اجازت دیتے ہیں، آپ گھر میں ادا کریں. اس لیے ہو سکتا ہے 50%، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مومنین جتنے مسلمان بھائی ہیں، عورتیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیں. اس لیے انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی، بچے، بہن، بھائی، آپ کے عائزہ اقربا جو جن کا ریلیشن شپ ہے محرم والا، غیر محرم کی بات نہیں کر رہا، محرم والا، وہ اپنے اپنے گھر میں جماعت ادا کریں، تراویح با جماعت ادا کریں. آپ کی بیوی پیچھے کھڑی ہو، آپ کے بیٹے اس کے پیچھے آپ کی سسٹر کھڑی ہو، بیوی کھڑی ہو. یہ علماء کرام نے فرمایا کہ اس طرح سے صف بندی کر کے اپنے گھر میں با جماعت ادا کریں. لاک ڈاؤن کی بات کر رہا ہوں. اس نے بامر مجبوری کے طور پر، ثواب کے طور پر انہیں علماء کرام نے اجازت دی تھی کہ اپنے گھر میں ادا کریں. مگر یہ اس نے عام نہیں ہے ہر کسی کے لیے کہ گھر میں بیٹھ کر وہیں پہ جماعت تراویح ادا کرے یا نماز ادا کرے. یہ صرف اور صرف حکم مساجد کے اندر جو ائمہ حضرات ہیں ان کے لیے، مسجد کے لیے حکم ہے کہ مسجد میں باجماعت ادا کی جائے. یہ واجب عین اس کو کہا. عین میں نے اس لیے لگایا کہ فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ، ایک ہے فرض کفایہ. فرض عین میں نے اس لیے کہا ہے کہ میرے استاد گرامی یہ اکثر لگاتے ہیں اس لفظ کو واجب عین، اس لیے کہ اس کو ضروری کہا گیا کہ باجماعت مسجد میں ادا کرنا واجب ہے. اور واجب جو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، کل معاشرے دن اس کو سزا ہوگی. وہ سزا، وہ اس کو فاسق فاجر بھی کہا گیا اور سزا کا مستحق بھی کہا گیا. فقہائے کرام نے فقہ کے اندر پڑھیں، یہ سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے تمامی احباب کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت قبلہ حافظ صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اور جو سورۃ توبہ کو میں نے کہا ہے، انشاءاللہ میں گزارش کروں گا کہ علامہ صاحب